مذاکرات. سو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے ہم نے نہیں بند کیے, حکومت نے بند کر دیے. اچھا, یہ میٹافوریکلی اسپیکنگ کوئی ویسے دروازے بند نہیں ہوئے. 1 ماہ بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا. حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی حل نکلے, یہ بڑا ایک انہوں نے الزام اس باتیں میں لگایا ہے. اور مذاکرات حکومت کی غلطی کی وجہ سے ختم ہوئے. بانی پی ٹی آئی نے جمہوریت اور ملک کے لیے چانس دیا, ڈیل نہیں کی. ویری نائس. پھر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ساتھ ہی کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. علی امین گنڈاپور پر مکمل اعتماد ہے. کل خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جرنلسٹ سے جو بات کی, دائی الفاظ خان صاحب کے یہ تھے, انہوں نے کہا علی امین نے مجھ سے ریکویسٹ کی پارٹی کی ذمہ داریاں یہ کسی اور کو تجویز کر. باقی علی امین خان صاحب انشاءاللہ تعالی ہمارے سی ایم تھے اور سی ایم انشاءاللہ تعالی رہیں گے. اس کو خان صاحب کا سپورٹ حاصل ہے. بڑا انفارچونیٹلی جس طریقے سے ڈائلاگ آگے پروسیس نہیں ہو سکا. خان صاحب نے پہل کی, خان صاحب نے کمیٹی بنائی, خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے لیے ڈیل نہیں لیکن جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے یہ ایک چانس دینا چاہ رہا ہوں. وہ تو کل بھی نکل آئے, وہ صرف عوام کے حقوق کے لیے, کیونکہ وہ ڈیل نہیں کر رہے. حکومت نے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی. مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا, کوئی پروگرس نہیں ہوا. ایسے لوگ تو ضرور تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل حل نکلے. اس کو منطقی انجام تک نہ پہنچانا حکومت کی فالٹ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جلسہ کریں گے اور جلسہ ثوابی میں ہوگا. ساؤتھ سدرن ایریا کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا. اچھا جی, اب پی ٹی آئی, حکومت نے پی ٹی آئی سے چارٹر آف ڈیمانڈ کا جواب دے دیا ہے اور تحریری ڈاکیومنٹ اسپیکر کے حوالے کیا. اسپیکر کے توسط سے پھر وہ آگے بڑھے گا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو جوڈیشل کمیشن سے انکار نہیں کیا. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کمیشن کا جو متبادل ہے وہ خصوصی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز ہے. سو ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں بھی کچھ اسی طرح کی بات ہو. اور حکومت نے پی ٹی آئی سے ان افراد کی فہرست مانگ لی ہے جنہیں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا کہ یہ کہاں پر ہیں. اور کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر قیدیوں کو قانونی طور پر عدالتوں سے ضمانت یا رہائی پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ تمام. اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی یا حکومت جواب پبلک نہیں کریں گے. اور پھر یہ کافی ساری چیزیں ہیں. عرفان صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے. انہوں نے جو دوسری نشست تھی اس میں خان صاحب کا نام لیا, شاہ محمود قریشی کا نام لیا, یاسمین راشد کا نام لیا, چودھری صاحب کا نام لیا اور بہت سے نام لیے. نام لے کے کہا جی کہ ان کو رہا کریں بذریعہ ایگزیکٹو ماڈل. انہوں نے ماڈل تو ہمیں نہیں بتایا لیکن انہوں نے ہم پہ چھوڑا, جس کو ہم نے نہ این آر او کا نام دیا نہ کچھ دیا, لیکن انہوں نے نام لے کے محمود رشید صاحب, اور ایک لمبی فہرست ہے اور وہ ہمارے نوٹس منٹس کے اندر شامل ہے. اس میں جو فائنلی بھی انہوں نے تحریر بھی لکھی ہے اس میں انہوں نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی ہے اور خان صاحب کو بہرحال ایک سیاسی قیدی سمجھتے ہیں. اگر کوئی کمیٹی ہماری حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیتی اور ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں حکومت کو کہ وہ سارے کیسز ختم کر دے اور کل خان صاحب کو رہا کر دے تو بس ان کے مطالبات ختم ہو جاتے نا. پھر وہ کمیشن مانگتے, آئین میں مانگتے, پھر وہ کہتے کہ جی یہاں 26 نومبر پہ غور کریں اور بتائیں ہمیں کہ کیا ہوا تھا. یہ سب حاشیہ آرائیاں ہیں, متن کچھ اور ہے. چلیں جی, تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. صبح سویرے, صبح بخیر, السلام علیکم جاوید لطیف صاحب. یہ بتائیے گا, ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکا, آپ سب نے, ہم نے بڑے سوال پوچھے کہ یہ مذاکرات کے دروازے پہلی بات تو یہ کھلے کیسے, کیونکہ بڑی اچھمبے کی بات تھی کہ 2 ایسی جماعتیں آ کے بیٹھ گئیں جن کی بالکل بھی کسی بھی پوائنٹ پر وہ ایک پیج پہ ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن اب کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کے دروازے بند کر دیے حکومت نے. سو یہ حکومت نے ہی کیے ہیں یا بس یہ بھی ایسے ہی بند ہو گئے جیسے کھلے تھے؟ صدف آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جس طرح کھلے تھے اسی طرح ہی بند ہوئے ہیں. دونوں ہی خوف میں مبتلا ہو کے بنی تھی کمیٹیاں اور خوف ختم نہیں ہوا بلکہ خوف اسی طرح ہے اور مذاکرات ختم ہونے کی وجہ ایک ہی ہے کہ جو مذاکرات کر رہے تھے وہ کسی صورت بھی مذاکرات کی کامیابی کے لیے یا نتیجہ خیز بنانے کے لیے نہیں بیٹھے تھے. وہ بھی جو انجوائے کر رہے ہیں حکومتی وسائل اور حکومت کو, وہ اس لیے کر رہے تھے. جو اندر بیٹھا بندہ ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک کہ وہ دباؤ مزید بڑھے نہ. اور اگر بڑھتا نہیں ہے تو وہ اندر والا بندہ اندر ہی خوش ہے, اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ یا اس کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی
آئے روز وہ اپنے استحکام کا شکار کر لیتا ہے, ایک سیاسی استحکام آنے نہیں دیتا. کہ جب جلاؤ گراؤ جس ملک کے اندر روز کال دی جا رہی ہو اور حکومتیں, لیکن جاوید صاحب مطلب ایک اگر پرسپیکٹو دیکھیں کہ کیا مل رہا ہے, آئی مین ہی از ناٹ ایز یوتھفل ایز ہی واز بیفور, اور ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پلس ایک کنفائنڈ اسپیس میں رہنا یہ کسی بھی انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. بھلے آپ کو جتنی بھی سہولیات اگر دے دی جائیں, لیکن اسٹل باہر ہونا اور اندر ہونا دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اندر خوش ہو؟ میں عرض کرتا ہوں اشفاق صاحب, بات یہ ہے کہ کیا 190 ملین پاؤنڈ حقیقت نہیں ہے؟ کیا 9-10 مئی 26 نومبر کرنا حقیقت نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے کیا ایک ادارے کے اندر بغاوت کی منصوبہ بندی کرنا اور اکسانا, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اگر یہ حقیقتیں ہیں تو پھر اس شخص کو علم ہے کہ میں اگر کوئی آفسیٹ کروں گا تو باہر نکل سکوں گا, قانون کے مطابق تو باہر نکل نہیں سکتا. یا باہر سے کوئی ایسی فورس جس طرح کے وہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ 20 جنوری کو ایک شخص آئے گا اور اڈیالہ جیل کا پھاٹک کھلوائے گا اور مجھے لے جائے گا. اب جو اس سے تو مایوسی ہونی چاہیے تھی جاوید صاحب, بجائے اس کے کہ سکون تو نہیں ہوگا, اب تو مایوسی ہوگی بیکاز ایک ایک دن گزرتا جا رہا ہے. جی میں وہی تو کہنے لگا ہوں کہ جو میں بات کرتا تھا کہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے مذاکرات کے لیے بھی اور اس کو چھڑوانے کے لیے بھی, میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے. مگر وہ اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ 20 جنوری کو جو رجیم چینج ہو رہی تھی اس کی طرف سے دباؤ تھا, وہ بات نہیں تھی. وہ عالمی قوتیں جو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار رکھتی ہیں, جنہوں نے لانچ کیا تھا اس کو, ان کے مفادات اسی سے جڑے ہیں اور یہی مفادات اس سے پورے کر سکتا ہے. جس طرح کے جی جاوید لطیف صاحب, چلیں وہ تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی کیا مدد آتی بھی ہے یا نہیں آتی. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امیدوں پر پانی پھر گیا, اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہم احتجاج کریں گے 8 فروری کو, اور ون آف پارٹی ممبرز لائک حامد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ایسے نہیں ہوگا جیسے 26 نومبر کو ہوا تھا, اب ہم آئیں گے ڈی چوک پر آئیں گے اور ہمارے سارے MNA MPA فرنٹ رو میں ہوں گے, تو پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا. تو اب یہ اس پلاننگ کی طرف جا رہے ہیں ایک بار پھر سے سڑکوں کی طرف. سو مذاکرات ہی بہتر تھے آپ کے خیال میں, یا پھر یہ آپشن یوٹیلائز جو کرنے جا رہے ہیں اس سے ڈفرینس پڑے گا کوئی؟ صدف مجھے یہ بتائیں کہ 2014 سے جس طرح ان کو لایا گیا سڑکوں پہ, کیا آج تک وہ چیزیں تھمنے کا نام لے رہی ہیں؟ اور 2014 سے جو مار کٹائی کا, جلاؤ گھیراؤ کا اور پولیس وین پہ خود عمران خان نے حملے کیے, وہ کیا سلسلہ بڑھتا نہیں جا رہا؟ اور کیا ایک بندہ جو ہے اس پہ وہ توقع رکھتا ہے یا کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے میرا ٹارگٹ اچیو کرے گا؟ جس طرح کہ علی امین گنڈا پور, وہ سرکاری وسائل پورے استعمال کرتا ہے, جب وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کرتا اس کو اٹھا کے تازہ دم گھوڑا لے آتا ہے. تو کیا جو پالیسی ساز ہیں یا ادارے ہیں وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ پہلے یہ اسلحہ بن جائے اور اس کے بعد اس کے پر کاٹے جائیں؟ یہ ریاستوں کا کام اس طرح نہیں چلتا, نہ ریاستیں اس طرح چلتی ہیں, نہ ادارے اس طرح چلتے ہیں. ابھی جو رابطے ہو رہے ہیں, یہ اس میں JUI کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہو رہے ہیں, PTI کے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپس میں ساتھ چل سکتے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ گنڈا پور صاحب کے مولانا صاحب سے متعلق ابھی حال ہی میں اسٹیٹمنٹس کیا تھے اور ان کو کوئی کنٹرول بھی نہیں کر پاتا؟ دیکھیں اشفاق صاحب, جہاں تک ساتھ چلنے کا تعلق ہے اس سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کیا طریقہ ہے بھائی کہ آج بھی بیک ڈور چینل استعمال ہو رہے ہیں اور یہ لوگ باتیں یا مذاکرات یا اپنی باتیں منواتے اور کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بند ہونے چاہیے, اور اگر ہیں تو, اور اگر نہیں ہے تو جس طرح کہا جاتا ہے کہ بالکل سیاسی لوگوں سے بات ہونی چاہیے, ہمارے سے نہیں ہونی چاہیے, تو آج تک جو یہ اقدام کر رہے ہیں اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ریاست اتنی کمزور ہے, ریاستی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بلوائی اٹھے
اور جتھا لے کے آئے اور سارا نظام ڈسٹرب کر دے. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی, نہ ریاستی ادارے یہ بہیو کرتے ہیں جو ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے, بھائی بات یہ ہے کہ نہ تو وہ سنجیدہ ہیں مذاکرات میں, نہ سنجیدہ ہیں کسی تحریک میں. جو آج اشفاق صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ میں آئین قانون کی بالادستی کی جدوجہد کرتے ہوئے گرفتار ہوں یا میں جیل کاٹ رہا ہوں یا میں اس سے کمپرومائز نہیں کروں گا, اگر یہ حقیقت ہوتی تو خدا گواہ ہے میں سب سے پہلے آئین قانون کی بالادستی کی جدوجہد کرنے والے گرفتار آدمی کے لیے آواز اٹھاتا, مگر یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اس کو اقتدار میں لایا گیا تھا وہ یہی چاہتا ہے کہ اس طرح دوبارہ نوکری پہ مجھے رکھا جائے. آپ کہہ رہے ہیں چاہتے ہیں دوبارہ اسی نوکری پر آ جائیں, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے کہتے ہیں نا سربلندی کے لیے نہیں جیل میں ہے. تھینک یو سو مچ جاوید لطیف صاحب, بہت شکریہ آپ کا.